عرب کے شہر میں رہنے والی دو عورتیں۔ ایک عورت تھی، اس کے دو بچے تھے۔ وہ عورت اپنی جوانی کے عمروں میں ہی اس فانی جہان کو چھوڑ کے چل بسی۔ اس کے بچے، وہ دو بچے اس کی دونوں بہنوں نے لے لیے۔ وہ دونوں ان کی پرورش کرنے لگ گئے۔ چونکہ وہ دونوں بچے تھے، انہیں کسی چیز کی بھی سمجھ عقل نہ تھی۔ وہ ان کی مناسب رہنما کر رہے تھے اور جیسی بھی باتیں وہ انہیں سکھاتے وہ ان کے دماغ میں ٹھہر جاتی، جیسے سفید کاغذ پر سیاہی سے کچھ لکھ دیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے دو لڑکے تھے۔ اس کی بہن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بچی ایک بہن دونوں کی پرورش کر رہی تھی۔ ان دونوں کو دھیرے دھیرے جوان کرتی جا رہی تھی۔ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں بچی تھی، نہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بازار میں دکانوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ یوں ان کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گھٹیا سوچ آنے لگ گئی کہ میری کوئی زندگی نہیں ہے، میں اپنی جوانی کے عمروں میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ اس نے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، انہیں غلط کام کرنے پہ مجبور کیا۔ ان دونوں بچوں کو کہ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا ایک بزرگ۔ اس نے اس لڑکی کو آ کر کہا کہ میں ابھی تمہاری دھجیاں اڑا ڈالوں گا، میں سلطنت میں راجا کو اور بازار میں تمام لوگوں کو سب کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ تب وہ عورت بہت ڈر گئی اور اس نے بوڑھے سے التجا کی کہ خدا کے واسطے کسی کو کچھ بھی نہ بتاؤ، اس کے بدلے میں تم جو بھی چاہو گے میں تمہیں دوں گی۔ تو بوڑھا کہنے لگ گیا کہ جو کام تم ان دونوں کے ساتھ کر رہی تھی، اب وہ کام میں نے تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ وہ بیچاری وہ عورت مجبور ہو کر بوڑھے کی بات کو مان گئی۔ بوڑھا مسلسل اس کے ساتھ جنسی تعلق بناتا رہا۔ اس کا دل بھر گیا تو وہ وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ پھر وہ عورت گھٹیا پن کی انتہا کرنے لگ گئی۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس عورت کو آرام نہ آیا، وہ نہ سدھری۔ وہ پھر ان لڑکوں کے ساتھ زور زبردستی کرنے لگ گئی کہ اسی بازار میں ایک عورت جس کا نام شملہ تھا، اس عورت کی اپنی جوتوں کی دکان تھی۔ اس نے یہ سب ہوتا دیکھا تو وہ ان دونوں لڑکوں کو وہاں سے لے کر کہیں دور چلی گئی۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا ایک شوہر تھا جو اپاہج تھا۔ اس نے ان دونوں لڑکوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب ان کی وہ ماسی پاگلوں کی طرح ان کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ان کے نام پر ہی 2 سے 3 دکانیں اس بازار میں موجود تھی۔ اس وجہ سے اسے اپنی لاچاری کا ڈر بن گیا کہ کہیں مجھے دکانوں کا کرایہ ملنا بند ہو گیا تو میری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ دونوں لڑکے دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا جوان ہو گئے۔ جب اس عورت نے جس کا نام شملہ تھا حقیقت سے ان دونوں لڑکوں کو روبرو کیا کہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو انہیں اپنے خون کے رشتوں سے سخت ترین نفرت ہونے لگ گئی۔ آخر ان دونوں نے اسی بازار میں واپس جانے کا فیصلہ کیا کہ ہم جا کر اس گھٹیا عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے ہماری کم عمری میں ہی ہم پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دی۔ وہ اس بازار میں پہنچے، اپنی ماسی کو ڈھونڈنے لگ گئے ادھر ادھر، مگر انہیں وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ جب ادھر ادھر انہوں نے جانچ پڑتال کی مسلسل 6 سے 7 دن، تب انہیں معلوم ہوا کہ ایک عورت بازار کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید وہی تمہاری ماسی ہو۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے اسے دیکھا کہ شاید یہی ہماری ماسی ہو۔ جب انہوں نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا تو یہ وہی تھی۔ وہ ان دونوں لڑکوں سے پوچھنے لگی کہ کون ہو تم؟ انہوں نے بتایا کہ وہی جن کو تم نے بچپن میں زیادتی کا سبب بنایا۔ تب وہ ان دونوں سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگ گئی کہ مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے میں اپنی
हवस में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैंने कोई रिश्ता ना देखा। मैं आज तुम लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी पूरी जिंदगी की सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले तुम दोनों से आखिरी बार मिल लूं और अपनी गलती की माफी मांग लूं। उसके बाद चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ना। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। उसने कहा कि मेरा ये हाल मेरी कम बख्ती की वजह से हुआ है। वो दोनों उस औरत को जिसका नाम शमला था उसे अपनी माँ मानने लग गए, क्योंकि उसने बचपन से ही उन्हें खुद पाला था। इस घटिया औरत से बचाकर फिर उन दोनों लड़कों ने जबान दराजी ना की और चुपचाप बाजार की तरफ चले गए। अपनी दुकानों का मुआयना किया और खुद उन दुकानों में अपना अपना कारोबार करने लग गए और खुदा की ज़ात के लिए उस औरत को भी उन्होंने माफ कर दिया, ये कहते हुए कि हमारा अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। फिर उस औरत की कम बख्ती ने उसे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया और वो औरत जो बे औलाद थी उसका नसीब ऐसा संवरा कि दोनों लड़कों ने उसे अपनी माँ मान लिया और उसके हुक्म का पालन करने लग गए। वो जो भी कहती वो वैसा कर। हालांकि उन दो लड़कों ने अपने प्यार की इंतहा कर दी। वो जायदाद जो उनके नाम थी वो सारी की सारी जायदाद उन्होंने उस औरत शमला के नाम कर दी जिसको वो अपनी माँ मानते थे। तो यूं उसकी अच्छाई ने उसे दुनिया और आखिरत के इम्तिहान में कामयाब किया और उस औरत को इबरत का निशान बना डाला कि कभी भी जायदाद की खातिर किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ। इस फानी जहान को तुमने छोड़ के जाना है और जब तुम इस फानी जहान को छोड़ के जाओगे तब तुम्हारे हाथ खाली होंगे, वाहे तुम्हारे कफन के, और तुम्हारे पास कुछ भी ना होगा। तो यूं उस औरत की जिंदगी बद से भी बदतर होती चली गई।